کیونکہ آج کل کے حالات میں پریشان حال لوگ کہتے ہیں جی کچھ پڑھنے کو بتا دیں، تو بھئی پڑھنے کی بات بھی سن لیجئے۔ در منصور میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ 10 کلمات ایسے ہیں، 10 فکرے، 10 باتیں کہ جو بندہ ان کو روزانہ پڑھے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے 5 فکرے دنیا سے متعلق اور 5 فکرے، ان 10 فکروں کو یاد کر لیں، ایک فکرہ بھی روز یاد کریں تو 10 دن میں حدیث پاک یاد ہو جائے گی، اور اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کی کفایت فرمائیں گے۔ پہلا فکرہ فرمایا حسبی اللہ لدینی، میرے دین کے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ یعنی دین میں کوئی فتنہ اور فساد نہ آ جائے۔ دین میں فتنے 2 طرح سے آتے ہیں، ایک شبہات کی وجہ سے اور ایک شہوات کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان دونوں فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارا دین سلامت رہے۔ تو پہلا فکرہ حسبی اللہ لدینی، دوسرا فکرہ حسبی اللہ لما اہمنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس چیز کے لیے جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ بندہ کرتا ہے، کوئی چیز کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، جو بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے، میرا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لما اہمنی۔ تیسرا فکرہ حسبی اللہ لمن بغا علیہ، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ پر سرکشی کرے، چڑھ دوڑے۔ تو اگر کوئی ہمارے اوپر چڑھ دوڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ سے حسد کرتا ہے۔ دفتروں کی زندگیوں میں تو بہت حسد ہوتا ہے، لیگ پلنگ۔ تو اللہ نے ان سب حاسدوں سے بندے کو نجات عطا فرما دے۔ اور 5واں حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو میرے خلاف برے منصوبے بناتا ہے۔ اب برے منصوبے بنانا والا کوئی بھی ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی جماعت ہے، ایمان والوں کے خلاف کوئی ملک بنا رہا ہے، جو مرضی بنا رہا ہے، اللہ ان سب کے لیے، یہ 5 باتیں دنیا کے لیے ہو گئیں، 5 باتیں آخرت کے لیے۔ تو فرمایا حسبی اللہ عند الموت، کیونکہ موت کا لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ نازک لمحہ ہوتا ہے۔ حسبی اللہ عند المسألۃ القبر، میرا اللہ کافی ہے قبر کے سوال جواب کے وقت میں۔ حسبی اللہ عند المیزان، میرا اللہ کافی ہے میزان پر جب اعمال تولے جائیں گے۔ 9ویں بات حسبی اللہ عند الصراط، میرا اللہ پل صراط پر گزرنے کے لیے کے وقت میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ عند الصراط۔ اور 10ویں بات حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اگر یہ 10 فکرے ہم ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ہمارا پروردگار دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے لیے ہمیں کافی ہو جائے۔ اور ہم دل میں بھی یہی بھروسہ رکھیں کہ میرے لیے میرا اللہ، یہ سبق یاد رکھیے کہ آج کی اس مجلس میں یہ سبق ہمیں پڑھا دیا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ، ہمارا پروردگار کافی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ عجیب بات فرماتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اے اللہ
میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو ہمیں ہر طرف سے نگاہیں ہٹا کر اپنے رب کے اوپر نگاہیں جما لینی چاہیے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو کیسے پورا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ حالات کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا، تو میں نے قرآن مجید میں یہی آیت پڑھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے حالات میں سے نکلنے کا راستہ دکھا دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید رکھا اور اللہ کے سامنے نیت کی، اے اللہ میں آئندہ تقوی کی زندگی اختیار کروں گا، تو مجھے اس مشکل میں سے نکال دے۔ فرماتے ہیں صرف نیت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس تنگی کو آسان کر دیا اور میرے لیے خروج کا راستہ نکال دیا۔ تو تقوی اختیار کرنا اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے، اللہ بندے کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکال دیتا ہے۔ پھر رزق کے بے گمان ملنا، کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا ان کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ اورنگزیب عالمگیر ایک بادشاہ گزرے ہیں، بڑے عالم تھے، صاحب نسبت تھے۔ ان کے استاد کا نام تھا ملا جیواں رحمت اللہ علیہ۔ ملا جیواں رحمت اللہ علیہ کی بڑی جائیداد تھی، وہ بڑی بلڈنگز کے مالک تھے، زرعی زمینوں کے مالک تھے، اور جیسے کوئی بڑا سیٹھ آدمی ہوتا ہے نا، ایسے ان کا حال تھا۔ ایک شہزادے نے ان کی شکایت بادشاہ کو کی کہ جی یہ بادشاہ کا پیر ہے اور اتنی جائیداد کا مالک ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو ورغلا کے ان سے پیسے لے لیتا ہے، اور اس نے اتنی جائیداد اکٹھی کر لی ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے فیصلہ کیا کہ میں ملا جیواں رحمت اللہ علیہ اگرچہ میرے استاد ہیں، مگر میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ استاد آپ نے کیسے جو ہے وہ جائیداد بنا لی۔ تو انہوں نے ملا جیواں کو پیغام بھیجا کہ جی آپ ملنے کے لیے تشریف لائیے۔ اب ملا جیواں رحمت اللہ دربار میں آیا، اورنگزیب عالمگیر نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، پاس بٹھایا، سلام کیا، محبت سے بات کی، اور یہ کہا جی کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ تو ایک فقیر آدمی ہیں، پڑھاتے ہیں طلباء کو، آپ اتنی جائیداد کے مالک کیسے بن گئے؟ تو ملا جیواں رحمت اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یاد ہوگا میں پچھلی مرتبہ آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا، آپ نے مجھے ایک چونی ہدیے میں دی تھی۔ کہاں؟ کہنے لگے وہ چونی میں نے جا کے اپنی بیوی کو دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو کسی اچھے کام پہ لگا دو تاکہ اللہ ہمارے لیے رزق میں آسانی کر دے۔ میری بیوی نے چند انڈے لیے اور مرغی کے نیچے رکھ دیے، ان انڈوں سے بہت سارے بچے نکل آئے تو کئی مرغیاں بن گئیں، چنانچہ ہمارے گھر کی مرغیوں میں برکت ہو گئی۔ پھر مرغیوں کے ساتھ میری بیوی نے ایک بکری خرید لی، اللہ نے بکریوں کا ریوڑ بنا دیا۔ پھر بکریوں سے ہم نے ایک گائے خرید لی، اللہ نے گائے کا ریوڑ بنا دیا۔ گائے بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ میں گائے کو سیل کرتا تھا اور زرعی زمین خریدتا تھا۔ پھر اللہ نے میری زرعی زمین کے کاروبار میں برکت دی، اور ایک زمین میں کم قیمت پہ خریدتا تھا، اس کی قیمت بڑھ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اتنا کروڑ پتی بنا دیا، مگر میری انویسٹمنٹ وہ چونی ہے جو آپ ہی نے مجھے دی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ اچھا استاد جی اب ذرا میری بات بھی سن لیجئے۔ اس نے اپنا ایک خادم بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ جو ایک ہندو ہے نا اس کو بلا کے لاؤ، اور اس کو کہو کہ پچھلے سال کا پورا ریکارڈ خرچے کا ساتھ لے کے آئے۔ تھوڑی دیر میں وہ ہندو آ گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے کیوں بلایا ہے؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ نے پچھلے سال اپنے مکان کی چھت کو ریپیئر کروایا تھا، اس کا خرچہ کتنا ہے؟ اس نے کہا جی ایک چونی۔ اس نے کہا مجھے اس کی ڈیٹیل بتاؤ۔ اس نے کہا جی بہت بارش تھی اور میری چھت میں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور میری بیوی مجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، آپ گھر کی طرف توجہ نہیں دیتے، چھت ٹپک رہی ہے، بچے نیچے سوئے ہوئے ہیں، ہم جائیں تو کہاں جائیں، آپ جلدی سے اس چھت کی ریپیئر کروائیں۔ کہنے لگے اس بارش کے موسم میں وہ ہندو جو تھا وہ اپنے گھر کے باہر جھانک کر دیکھنے لگا کہ کوئی بندہ کام کرنے والا مل جائے، تو اس کو ایک نوجوان قریب ملا،
اس نے نوجوان سے پوچھا اے نوجوان تم مزدوری کرو گے؟ تو نوجوان نے کہا ہم تو دنیا میں پیدا ہی مزدوری کے لیے ہوئے ہیں، مزدوری ہے کون سی؟ اس نے کہا میں تمہیں کدال دیتا ہوں اور ایک جو ہے نا وہ اور چیز دیتا ہوں، اور اتنی مٹی اکھاڑو اور اس کو میری چھت کے اوپر بچھا دو تاکہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ اس بندے نے 2 گھنٹے محنت کر کے آپ کی چھت کے اوپر مٹی بچھائی تھی اور سخت سردی برداشت کی، بارش برداشت کی، مگر مشقت کے ساتھ اس نے یہ کام کر لیا۔ جب اس نے کام کر لیا تو اس نے اپنی مزدوری مانگی، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، دکان پہ ہیں، کل آ کے لے جانا۔ اس نوجوان نے جواب دیا میں ایک دفعہ جب کہیں سے چلا جاتا ہوں تو دوبارہ پھر وہاں نہیں آیا کرتا، آپ مجھے جو دینا ہے ابھی دو۔ تو میرے پاس ایک چونی تھی، میں نے اس مزدور کو کہا کہ یہ چونی لو اور چلے جاؤ۔ بادشاہ نے کہا ہاں تم نے اس کو چونی دی تھی استاد جی، وہ مزدور میں تھا، میں نے اس کے گھر کی چھت کو ریپیئر کیا تھا اور مجھے اس پر یہ رزق حلال ایک چونی ملی تھی۔ جب آپ میرے پاس آئے تو میں نے آپ کو ہدیے کے طور پہ وہ چونی دی، اس چونی میں اللہ نے برکت ڈالی، آج آپ کروڑوں کی جائیداد کے مالک بن گئے ہیں۔ اللہ ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا بندے کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ تو پریشانیاں تو آتی ہیں، اس دنیا میں کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ دری دنیا کسے بے غم نباشد، دری دنیا کسے بے غم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد۔ اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم ہی نہیں۔ تو غم تو ہے ہی اس دنیا کے ساتھ، ہاں جہاں کوئی غم نہیں ہوگا اس کا نام جنت ہے، ابھی وہاں نہیں پہنچے، جب پہنچ جائیں گے تو پھر غم ختم کر دیے جائیں گے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ کہہ دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر تو یہ غم آئیں گے، مگر یہ غم کبھی کبھی آتے ہیں۔ ایک بات اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں زیادہ اور تنگیاں تھوڑی، صحت کا عرصہ زیادہ، بیماری کا عرصہ، کھانے پینے کا وقت زیادہ اور فاقوں کا وقت، تو عنایات زیادہ ہیں، امتحان کبھی کبھی، عنایات زیادہ ہیں اور امتحان کبھی کبھی۔ تو جب عنایات اتنی زیادہ ہیں تو کبھی کبھی کوئی امتحان آ جائے تو ہم پھر بھی اپنے رب سے راضی رہیں، اپنے آپ کو سمجھائیں کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ کسی عارف نے کہا لطف سجن دم بدم، گہرے سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم، گہرے سجن گاہ گاہ، ای بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ۔ میرے مالک ہم اس پہ بھی راضی ہیں، میرے مولا ہم اس پہ بھی راضی ہیں۔ یہ ہے بندگی، یہ ہے بندگی۔ اور ہم پریشان ہو کر، اگر کوئی بدعقیدہ بندہ تعویذ دینے والا ہے ادھر بھی بھیجتے ہیں عورتوں کو، عاملوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، جادو کرنے والوں کے پاس، کالے علم والوں کے پاس، ایمان گواہ بیٹھتے ہیں، اور بڑے بڑے نمازی اور سالک اور ذکر مراقبہ کرنے والے پریشان ہو کر۔ ہرگز نہیں، پریشانیوں کے اندر کبھی ایسے لوگوں کی طرف نہیں جانا، پریشانی کے وقت میں اپنے پروردگار کے گھر کی طرف آنا ہے، مسجد کی طرف آئیں اور اللہ سے اپنے دل کی بات کہیں، اللہ کے سامنے اپنے دل کا دکھ بیان کریں۔ جب دل کا دکھ اللہ کے سامنے بیان کریں گے تو پروردگار پھر ہماری اس مناجات کو قبول فرما لیں گے۔ تو ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا، ہمیں ہمارے گناہوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ ہم دوسروں سے حسد کرتے پھرتے ہیں، فلاں نے کر دیا ہوگا، فلاں نے کر دیا ہوگا، فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، اس نے باندھ دیا ہوگا، اس نے باندھ دیا ہوگا، پتہ نہیں کتنے چھوٹے سے خدا بنائے ہوئے ہیں ہم نے، کسی نے کچھ نہیں باندھا۔ باندھنے والی، کھولنے والی وہ ایک ہی ذات ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجع۔ تو ہم اس ذات کی طرف رجوع کریں اور ہماری پریشانیاں اللہ تعالیٰ پھر اس طرح ختم کر دیں گے۔ تو مصیبتیں آتی ہیں، مگر مصیبتیں، پریشانیاں اکثر اوقات گناہوں کے سبب سے آتی ہیں،
اس وجہ سے انسان مایوس بن جاتا ہے، اعمال چھوٹ جاتے ہیں، انسان ذکر و سلوک میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ والوں پر جو پریشانی آتی ہیں وہ درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ اب یہ ایک بنیادی بات سمجھنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کسی بندے کو جگایا جائے اور وہ پھر بھی نہ جاگے تو پھر غصہ آتا ہے۔ گھر میں بھی ماں بچے کو جگائے، باپ بیٹے کو جگائے اور وہ نہ جاگے تو غصہ آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں پر پریشانیاں بھیجتے ہیں اور وہ پھر نہیں جاگتے، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب بنتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر عبرت بناتے ہیں۔ فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ نہیں دیکھتے ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان پر مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے، پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تو جب انسان جگانے کے باوجود نہیں جاگتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا کوڑا بھیجتے ہیں۔ جب انسان گناہوں میں گھر جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر اس کو جہنم کی آگ میں بھیجتے ہیں۔ اس لیے فرمایا بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے گناہ کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ، یہ ہیں آگ میں بھیجے جانے والے، ڈالے جانے والے، جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے کہ گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ تو کبھی کبھی گناہ بندے کو گھیر لیتے ہیں، جھوٹ کی زندگی، جھوٹ کی زندگی۔ اب غلط تعلق ہے کہیں، بندے بندے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، پردے ڈالتا پھر رہا ہے، اس کے سامنے جھوٹ، اس کے سامنے جھوٹ، اس کے سامنے جھوٹ۔ حدیث پاک کا مفہوم کہ بندہ جھوٹ بولتے بولتے اتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نام اعمال میں کذاب لکھوا دیتے ہیں، جھوٹوں کے دفتر میں نام لکھا جاتا، چھپاتے پھرتے ہیں بندوں سے، پروردگار سے تھوڑا چھپا سکیں گے ان باتوں کو۔ تو کبھی کبھی انسان اپنی بری عادات کو نہیں چھوڑتا اور گناہوں کے اندر گھر جاتا ہے ان کو چھپانے کی خاطر، اور یہی چیز اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ پھر ذکر میں ترقی کیسی، سلوک میں آگے بڑھنا کیسا؟ اب کبھی کبھی اوراد وظائف کر رہے ہیں، ساتھ کبیرہ کبھی مرتکب ہو رہے ہیں، یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے گولیاں بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زکام کے ہوتے ہوئے برف والا پانی بھی پیتے پھر رہے ہیں، تو زکام کیسے دور ہوگا؟ اسی لیے ذکر و سلوک میں آنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلا قدم ہم اٹھا لیں، پھر دیکھیے یہ تھوڑی دیر کا مراقبہ ہمارے لیے معلوم نہیں کتنی برکتوں کا باعث بن جائے گا۔